آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ یہ خوش خیال مفکرین۔ اسلامی خلافت کا مینار گاندھیائی خلافت کی بنیاد کی ایک اینٹ بن کر رہ گیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی زندگی کا آغاز الہلال اور البلاغ کی پرشور تحریروں اور مسلم اجتماعات میں اپنی عالی شان تقریروں سے کیا۔ اس وقت وہ قرآن سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والے دکھائی نہ دیتے تھے۔ انہوں نے پیغمبرانہ زبان میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ خدا کی کتاب لے کر اٹھیں اور خیر الامم کا تاج اپنے سر پر رکھ کر سارے عالم کے لیے آفتاب و مہتاب بن جائیں۔ مگر قرآنی انقلاب کا پیغام دینے والا بالآخر ہندوستانی قومیت کا پیغام دینے والا بن گیا۔ وہ شخص جس نے حزب اللہ کے قیام کو اپنا مقصد بتایا تھا، وہ حزب الوطن کی سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ 1947 میں ان کی دعوت پر سارے ملک کے مسلمان لکھنؤ کنونشن میں جمع ہو گئے۔ مگر اس نازک تاریخی موڑ پر مولانا آزاد کے پاس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو پیغام تھا وہ صرف یہ کہ سارے مسلمان انڈین نیشنل کانگریس میں جمع ہو جائیں۔ مولانا مودودی کی مثال اور بھی زیادہ عبرتناک ہے۔ انہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد حاکمیت خدا پر رکھی۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر صرف خدا کے قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، اس کے سوا جتنے قانون انسان نے بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسی زندگی حرام ہے جبکہ وہ غیر خدائی قانون پر راضی ہو جائے۔ اس کو یا تو خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے یا اس کے نفاذ کے لیے لڑتے ہوئے مر جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ غیر خدائی قانون کو بنانے والا قانون ساز، اس کے تحت فیصلہ کرنے والا جج، اس کو نافذ کرنے والی حکومت، سب کے سب فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص مسلمہ طور پر مجرم ہو اور اس کو انسانی قانون کے تحت سزا دی جائے تب بھی وہ جرم کی سزا نہیں ہوتی بلکہ خود ایک جرم ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی زمین پر کسی کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ کسی جرم پر کسی کو کیا سزا دی جائے۔ نہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بطور خود کسی سزا کو نافذ کرے۔ گویا کہ وہ شخص جو انسانی قانون کے تحت ایک قاتل کو قتل کرتا ہے وہ خود بھی ایک قاتل ہے، کیونکہ اس نے خدا کی زندگی پر خدا کی اجازت کے بغیر خدا کی پیدا کی ہوئی ایک جان کو ہلاک کیا۔ مولانا مودودی ساری عمر قانون اسلامی کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے۔ عمر کے آخری حصے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں فوجی انقلاب آیا اور جنرل محمد ضیاء الحق کی سربراہی میں ایسی حکومت قائم ہو گئی جس کو نہ صرف مولانا مودودی کی مکمل تائید حاصل تھی بلکہ ان کی اپنی جماعت کے کئی افراد اس میں ذمہ دارانہ مناصب پر فائز تھے۔ اس حکومت کے تحت مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلایا گیا جو خود مولانا مودودی اور ان کی جماعت کے مطالبہ پہلے احتساب پھر انتخاب کے مطابق تھا۔ ان کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو شرعی قانون کی عدالت میں کھڑا کریں اور اسلامی احکام کے مطابق ان پر باقاعدہ مقدمہ چلائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ساری دنیا کے تمام اسلام کی وہ عملی شہادت پیش کر دیتے جس کے وہ زندگی بھر مبلغ رہے تھے اور جس کے بغیر ان کے نزدیک دعوت اسلامی کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ مگر مولانا مودودی اور ان کی پوری جماعت کی مکمل تائید و حمایت سے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلایا گیا۔ پاکستان میں اس وقت 3 قسم کی عدالتیں ہیں، ایک فوجی عدالت، دوسرے شرعی عدالت، تیسرے برطانوی قانون کے تحت قائم شدہ عدالت جو تقسیم کے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ مسٹر بھٹو کے مقدمے کو شرعی عدالت میں جاری کرا سکتے تھے۔ بالفرض اگر شرعی عدالتوں کے اختیارات محدود ہوں
تو صدارتی فرمان کے ذریعے اس کے اختیار کو وسیع بنا کر اور حسب ضرورت قاضیوں کا تقرر کر کے یہ کام عمل میں آ سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ مولانا مودودی یا ان کی جماعت کے کسی شخص نے اس کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ مسٹر بھٹو کا مقدمہ شرعی عدالت کو چھوڑ کر اس عدالت کے زیر سماعت لایا گیا جو برطانوی قانون پر مبنی چلی آ رہی ہے۔ مسٹر بھٹو پر قتل کا الزام تھا، جس کے لیے واضح قانون اسلامی شریعت میں موجود ہیں، مگر ان کا مقدمہ جانتے بوجھتے برطانوی قانون تعزیرات کے تحت چلایا گیا، نہ کہ اسلامی قانون تعزیرات کے تحت۔ پاکستان کا یہ مشہور ترین مقدمہ مولانا مودودی کی مکمل تائید و حمایت کے تحت چلتا رہا، یہاں تک کہ 4 اپریل 1979 کو مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ مولانا مودودی زندہ سلامت موجود تھے۔ مولانا مودودی کے نظریے کے مطابق یہ ساری کارروائی تاحاکم علی الطاغوت کی متصادق تھی۔ وہ مکمل طور پر غیر اسلامی تھی، کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت عمل میں لائی گئی تھی۔ مگر مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری تائید کرتے رہے۔ وہ شخص جس نے اس عنوان سے شہرت پائی کہ وہ اس اصول کا سب سے بڑا مبلغ ہے کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے سوا کسی اور قانون پر یہ فیصلہ کرنا کفر اور ظلم اور فسق ہے۔ یہ طاغوتی عدالت کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے جانا ہے، جو سراسر ایمان کے منافی ہے، جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس اصول پر سمجھوتہ کرنے کے لیے کسی طرح راضی نہ تھا۔ اس نے خود اپنے اختیار سے اس اصول کو دفن کر دیا۔ اس نے اپنی پوری تائید اور اہتمام کے ساتھ غیر خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک مشہور ترین مجرم پر مقدمہ چلوایا، اور اسی غیر خدائی قانون کے مطابق اس شخص کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ وہ شخص جو ساری عمر خدائی قانون کے نفاذ کی تحریک چلاتا رہا، پہلا موقع ملتے ہی اس نے اپنے عمل سے یہ گواہی دے دی کہ ملک کے لیے یا کم از کم اس کے لیے اپنے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قانون وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہو۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے بڑی بڑی اسلامی تحریکیں اٹھائیں، مگر وہ اپنی تحریک کی آپ تردید کرتے رہے۔ پھر جو لوگ اپنی تردید اپنے آپ کریں، وہ اپنے باہر کسی طرح اس کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسلام پسند مفکرین کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے 99% لوگ اسلامی نظام چلاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے اس عنوان سے شہرت پائی کہ وہ اس اصول کا سب سے بڑا مبلغ ہے کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے سوا کسی اور قانون پر فیصلہ کرنا کفر اور ظلم اور فسق ہے۔ یہ طاغوتی عدالت کے پاس اپنے معاملات کے فیصلہ کے لیے جانا ہے، جو سراسر ایمان کے منافی ہے، جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس اصول پر سمجھوتہ کرنے کے لیے کسی طرح راضی نہ تھا۔ اس نے خود اپنے اختیار سے اس اصول کو دفن کر دیا۔ اس نے اپنی پوری تائید اور اہتمام کے ساتھ غیر خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک مشہور ترین مجرم پر مقدمہ چلوایا، اور اسی غیر خدائی قانون کے مطابق اس شخص کو پھانسی کے تختہ پر چڑھا دیا گیا۔ وہ شخص جو ساری عمر خدائی قانون کے نفاذ کی تحریک چلاتا رہا، پہلا موقع ملتے ہی اس نے اپنے عمل سے یہ گواہی دے دی کہ ملک کے لیے یا کم از کم اس کے اپنے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قانون وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے بڑی بڑی اسلامی تحریکیں اٹھائیں، مگر وہ اپنی تحریک کی آپ تردید کرتے رہے۔ پھر جو لوگ اپنی تردید آپ کریں، وہ اپنے باہر کس طرح اس کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اسلام پسند مفکرین کا کہنا تھا
کہ ملک کے 99% لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، صرف بھٹو جیسے چند لوگ ہیں جو اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ان تھوڑے سے لوگوں کو میدان سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد عوامی انتخاب ہو تو سارے لوگ اسلام کو ووٹ دیں گے اور اسلامی نظام کے سوا کوئی دوسری چیز قائم نہ ہو سکے گی۔ بے تحاشا ناقابل بیان قربانیوں کے بعد بھٹو کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی مفکرین کے پسندیدہ حکمراں جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ وہ 18 اکتوبر 1988 کو پاکستان میں عام الیکشن کرائیں گے، پھر اس کو ملتوی کر کے 18 نومبر 1979 کی تاریخ الیکشن کے لیے مقرر کی گئی۔ دونوں بار جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ چونکہ مثبت نتائج کی امید نہیں، اس لیے الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں۔ بھٹو کے خاتمہ پر پاکستان کے اسلام پسند عام الفتح منا چکے تھے، مگر جب انتخاب کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ عوامی رائے کے ذریعے ان کے لیے اقتدار نہیں پہنچنا ممکن۔ البتہ ابتداً اندازہ کرنے کے لیے ملک میں بلدیاتی الیکشن کیا گیا، مگر ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود بھٹو پارٹی نے 80% نشستوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اب پاکستان میں جو اسلام پسند حکومت قائم ہے وہ صرف جبر کے زور پر قائم ہے، نہ کہ عوامی تائید کے زور پر۔ اب ایران کی مثال لیجئے۔ شاہ محمد رضا پہلوی نے جب 1979 میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ملک کو چھوڑا اور فروری 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی فاتحانہ انداز سے تہران کے ہوائی اڈے پر اترے تو اسلام پسندوں نے اس کو ایسا انقلاب قرار دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مگر بے مثال کامیابی حاصل ہونے کے باوجود ایران کو نئے انقلاب نے جو کچھ دیا وہ صرف وحشت و بربریت تھی۔ ایران کے عوام کو اسلام کی برکتوں کا کوئی تجربہ نہ ہو سکا۔ اٹلی کی ایک صحافی خاتون اوریانا فلاسی نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کا دورہ کیا اور ایران کے مطلق حکمراں آیت اللہ اور روح اللہ خمینی کا انٹرویو لیا۔ خاتون نے موصوف سے پوچھا، میں نے ایران کے دورہ میں دیکھا کہ یہاں اسلامی انقلاب کے نتائج سے لوگ غیر مطمئن ہیں، ہر طرف انتشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے اسلامی انقلاب کا وہ پھل لوگوں کو نہیں ملا جس کا ان سے انقلاب سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اندیشہ کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے بہت مشکل ایام آنے والے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ خمینی جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اس کے جواب میں کہا، ہم اس بچے کی طرح ہیں جس کی عمر ابھی صرف 6 ماہ ہے۔ ہمارے اسلامی انقلاب کی عمر صرف 6 مہینے ہے۔ ہم اپنے سفر کے آغاز میں ہیں۔ آپ ایسے بچے سے کیا امید کر سکتی ہیں جن کی عمر ابھی صرف 6 مہینے ہو؟ ٹائمز آف انڈیا۔ ایران کے اسلامی لیڈر کا یہ جواب صرف اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا انقلاب شاندار کامیابی کے باوجود صرف شاندار ناکامی تک پہنچا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک بچہ ہوتی ہے، انقلاب کبھی بچہ نہیں ہوتا۔ انقلاب تو کسی تحریک کے مکمل عمر کو پہنچنے کا نام ہے، پھر وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انقلاب جو انقلاب کے مرحلہ میں پہنچ کر بچہ ہو، وہ انقلاب ہی نہیں، وہ صرف ایک ہڑ بونگ ہے جس کو غلطی سے انقلاب کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہی خلافت کے نام پر اٹھنے والے جب اقتدار پاتے ہیں تو فوراً انسانی آمریت قائم کر دیتے ہیں، کیونکہ ملک کے مایوس اور ناراض عوام کے درمیان اپنی زندگی کی کوئی صورت انہیں آمریت کے سوا نظر نہیں آتی۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے دعوے دار بالآخر غیر اسلامی نظام قائم کر کے اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے انتہائی بڑے بڑے اسلامی مفکرین اور مصلحین کا یہ عبرتناک انجام کیوں ہوا؟ اس کے اسباب کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، تاہم ایک مشترک سبب یہ ہے کہ یہ تمام تر مفکرین دراصل رومانوی مفکرین تھے، نہ کہ حقیقت پسند مفکرین، اور رومانوی دنیا میں جو خیالی محل بنایا گیا ہو وہ حقیقت کی دنیا میں کوئی واقعی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ رومانویت
جو 18ویں صدی سے لے کر جنگ عظیم اول تک ایک خاص صورت میں یورپ میں پائی جاتی تھی، وہی 19ویں اور 20ویں صدی کے مسلم مفکرین پر اپنے حالات کے لحاظ سے چھائی رہی۔ ہر قوم جس کا ایک شاندار ماضی ہو اور پھر وہ زوال کا شکار ہو جائے، اس کے بعد جب اس کے درمیان احیاء نو کی تحریک اٹھتی ہے تو وہ اس میں خوش خیال مفکرین کثرت سے جنم لیتے ہیں۔ وہ اپنے تصوراتی ماضی کے زیر اثر اپنے مستقبل کے بارے میں حسین خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مبالغہ آمیز حد تک خیالی ہوتا ہے۔ حقیقی دنیا میں کوئی واقعہ پیدا کرنے کے لیے لمبا وقت اور خشک عمل درکار ہوتا ہے، جبکہ خیالی دنیا میں شاندار قلعہ کھڑا کرنے کے لیے الفاظ بول دینے کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسے دور میں حقیقت پسندانہ بات کرنے والے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ البتہ آنے والے مستقبل کا جو شخص جتنا زیادہ مبالغہ آمیز نقشہ دکھائی دے، اتنا ہی زیادہ عوام میں مقبول ہوتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام مفکرین خوش خیالوں کا محل کھڑا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جس کا فرضی محل جتنا زیادہ شاندار ہو اتنا ہی زیادہ بھیڑ اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بھیڑ تخریبی نوعیت کا کام انقلاب برپا کرنے میں مکمل ہے، کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ تعمیری نوعیت کا انقلاب لانے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ تخریبی انقلاب کے لیے تو کسی بھٹو، کسی شاہ رضا کا گلا گھونٹ دینا کافی ہے، مگر تعمیری انقلاب کے لیے مارنا نہیں بلکہ زندہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہوش درکار ہے، نہ کہ جوش۔ اس کے لیے حقیقت پسندی درکار ہے، نہ کہ خوش خیالی۔ تعمیری انقلاب کے لیے لمبی خاموش جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مثبت عوامل درکار ہیں۔ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق حقائق و واقعات کی زمین فراہم کی جائے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو خوش خیال مفکرین کے یہاں سر سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ ان کا سرمایہ ہوتا ہے غلب، لفاظی، خیال آرائی، شاعرانہ بلند پروازی، اور ظاہر ہے کہ حقیقت کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ ان کا خیال محل اپنے لیے حقیقی زمین نہ پا کر اچانک منہدم ہو جاتا ہے۔